بطول جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان، اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے خطے کی سیکیورٹی کے لیے اس کو آگے بڑھانا ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ابھی وزیر داخلہ نے ایران کا دورہ کیا اور ظاہر ہے کہ اس معاہدے کے حوالے سے بھی ان کو کچھ یقین دہانیاں کروائی، ان کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا اور ایران ظاہر اس پہ مطمئن ہوا ہوگا، کیونکہ اب تو سٹڈیز ہونے لگی ہیں. مثال کے طور پہ گلوبل فائر پاور انڈیکس بتا رہا ہے پاکستان، سعودی اور ترکیہ کے پاس 14 لاکھ فعال فوجی اور 3415 فوجی طیارے ہیں. یعنی اب ان تینوں ممالک کی دفاعی صلاحیت کو اکٹھے دنیا نے دیکھنا شروع کر دیا ہے ابھی سے ہی. جی بالکل اسامہ، بہت شکریہ پہلے تو دعوت دینے کے لیے. یہ بہت اہم موضوع ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران کے اندر ایک ڈسپیرٹی ہے آف ویوز، ایک زیادہ آرتھوڈاکس گروپ ہے، ایک ایسا گروپ ہے جو تھوڑا ماڈرن لائنز پہ سوچتا ہے. لیکن جیسے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ایران کی اپنی ڈائنامکس ایسی ہیں کہ اگر وہ ایک مستقل پیس پہ آ جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو جن نعروں پہ ایران کی ایک پوری بنیاد ہے جس کی وجہ سے ان کا مارک ہے دنیا میں، وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. ان کی اس میں انکلوسیو ریزنز بھی ہے، بٹ دس از ہاؤ ایرانینز آر. اور یہ جس دفاعی معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سعودی عربیہ کے ساتھ تو ڈیفنس کوآرڈینیشن پہلے سے ہی تھی اور بہت سالوں سے رہی ہے، اور ریسنٹلی پیکٹ بھی ہوا. لیکن جب ٹرکی بھی اس میں شامل ہو گیا تو یہ ایک ایسا اجتماعی اتحاد تھا جس کا یہ مطلب نکالا گیا کہ ایک پہ حملہ باقی سب پہ حملہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی جنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن پچھلے 10 سالوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریجن کے اندر، پاکستان کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، یہ ان بنیاد کے اوپر یہ ایک ایسی طرز کا نیا اتحاد بنا ہے. پہلے نیٹو بھی تو بنتا رہا ہے اور بھی ایسے اتحاد ہوتے رہے ہیں. پھر ابھی پیس آف بورڈ آف پیس بھی تو بننا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اس کا دوسرا اجلاس ابھی اسامہ ہونا تھا تو ایران پہ اٹیک کر دیا گیا تھا. اتنا وولٹائل رہی ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی سچویشن، تو اس میں اس اتحاد کا بننا بہت ضروری تھا، اور بہت ایک پر اعتماد کوشش کی پاکستان نے. بالکل آگے جا کے اب میری کچھ ایرانی اتھارٹی سے بھی بات ہو رہی تھی، لاہور میں انہوں نے ایک منعقد کی تھی ملاقات، اور اسلام آباد میں بھی، جس میں جو ایرانی ڈپلومیٹس ہیں وہ مل رہے تھے پاکستانی صحافیوں کے ساتھ. اور جب میں نے ان سے یہ سوال کیا جو تجزیے میں ہمارے ساتھی نے کہا ہے کہ ایک مستقل پیس متوقع ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ ایران کبھی نہیں چاہے گا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پہ اعتبار نہیں کرتے. تو سوا اگر ایران اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ امریکہ پہ اعتبار نہیں کرتا، اور اوباما کے دور میں بھی نیوکلیئر کے حوالے سے پیش رفت ہوئی، واپس چلی گئی، اور پھر کچھ اور اپرچونٹیز آئی، وہ ٹرمپ نے واپس لے لی. تو 2018 اور 2023 کے بعد، اور پھر جو اٹیک ہوا اور جب ان کے ملٹری براس کو مار دیا گیا، تو یہ تو چند ریسنٹ واقعات ہیں. لیکن 1950 سے لے کے اب تک جو ایران کے اندر بار بار اپرائزنگ ہوئی ہے، یا جو سی آئی اے کی انٹرفیرنس رہی ہے، یا جو امریکن انٹرسٹس ہیں، اس کے بعد اب ایرانی سوسائٹی اس طرح سے شیپ اپ ہو گئی ہے that they are very clear کہ وہ پابندیاں برداشت کر لیں گے، وہ یہ برداشت کر لیں گے کہ کوئی مسلم ملک ان سے ناراض ہو، لیکن وہ امریکہ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ ان کی شگست بن چکی ہے، یہ ان کی شناخت بن چکی ہے، یہ ان کی بناوٹ ہے. اس پہ آپ ایرانیوں کو چیلنج نہیں کر سکتے. ریسنٹلی ایک رپورٹ تھی اسامہ، I'm sure آپ نے دیکھا ہوگا، جب یہ جنگ نئی شروع ہوئی تھی، 1-1.5 ماہ ہوا تھا، تو امریکہ کی 19 نیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا تھا that you cannot do regime change in Iran, anything but not regime change. امریکہ کی اپنی 19 انٹیلیجنس ایجنسیز. تو اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. اب یہ جو باقی مسلم ممالک ہیں یا اس کے الائز ہیں، وہ کیسے انٹیلیجنٹلی، اسمارٹلی، ڈپلومیٹکلی اس سے آگے بڑھیں گے. دیکھیے ایران جیسے ایران ابھی نہیں اٹیک کرے گا پاکستان کے اوپر، یا اس نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ امریکن بیسز نہیں تھی. اس سے پہلے کیوں نہیں اٹیک ہوا کچھ ٹرکی کے اوپر؟ کیونکہ امریکن بیسز نہیں تھی. قطر پہ کیوں ہوا، یا باقی جگہوں پہ کیوں ہوا؟ اب امریکن الائنس کو بھی سمجھ آ گیا کہ انہوں نے کس حد تک سپورٹ کرنا ہے، اسی طرح اس لیے وہ پاکستان کے الائنس میں آئے. تو یہ ایک ریجنل ڈائنامکس ہے جس میں جب میری کچھ ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو ایرانی رجیم کے بہت قریب ہے، تو اسامہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان نو ٹائم اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ ایران بھی اس میں جمپنگ کر سکے، لیکن ایران اپنے طریقے سے کرے گا. صحیح. اور یہ جو ایک انڈیویجول ایٹیٹیوڈ ہے کنٹریز کا، اسی میں ہی ریجن کی بقا ہے، کیونکہ یہ ممالک ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ امریکہ کے سپورٹیو ہوتے ہیں کسی پرسپیکٹو میں،
So then we can't say anything.